ادھر نہیں ہے اردو میں ہے تیلگو چاہیے انگلش شروع کریں بھائی بسم اللہ. میں آپ تمام حضرات کو آج مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام اس پریس میٹ میں استقبال کرتا ہوں. مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام یہ 21واں سالانہ جلسے رحمت العالمین یا جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جانے والا ہے. 2 فروری 2013 بمقام مغل پورہ پلے گراؤنڈ اس کا انعقاد عمل میں آئے گا. یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس عظیم الشان اور فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کی بنا محبوب قائد غازی ملت بانی مجلس بچاؤ تحریک نے 1993 میں جب مجلس بچاؤ تحریک کا قیام عمل میں آیا تو اس انقلابی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے سیرت پاک کے جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اور 21 سال کے اس چھوٹے سے عرصے میں اس جلسے نے اپنی ایک تاریخ بنائی. بیرون ملک اور خطۂ عالم سے شمالی ہندوستان سے بہت سارے علماء دین کو فقیر کو بزرگان دین کو اس جلسے میں شرف تخاطب کے لیے وضو کیا جاتا رہا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زندگی مقدس زندگی کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالی جائے جس کی آج انسانیت کو بے انتہا ضرورت ہے. آج کا ماحول اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ایک صہیونی سازش اور ایک زعفرانی سازش میدان عمل میں ہے کہ کس طرح امن کے اس پیغام کو، مساوات کے اس پیغام کو، انسانیت کی برابری کے اس پیغام کو، گورے اور کالے کے فرق کو مٹانے والے اس پیغام کو، بڑے اور چھوٹے کے فرق کے مٹانے والے اس پیغام کو، اور نسل، مذہب، نسل اور خطے کے تمام امتیازات کو مٹانے والے اس پیغام کو اور اس پاک زندگی کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 سال کی آپ کی حیات مبارکہ پر محیط ہے، اس کو مٹانے کے لیے آپ تمام سازشیں سرگرم عمل ہیں. واقعات کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ ایک نظر اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف واقعات ہو رہے ہیں. مجلس بچاؤ تحریک یہ چاہتی ہے کہ اس کا مشن ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کی غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ یہ ایک ہی پاک زندگی اس عالم ساری دنیا میں ہے. اس کائنات میں مکمل ترین، محفوظ ترین زندگی اگر کوئی ہے تو وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس کے بارے میں ایک مغربی دانشور نے، میں پریس کی طرف اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا، مائیکل ہارٹ ایک مغربی مفکر نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی ایسے ہے جیسے صبح نصف النہار کا سورج. یعنی سورج جب آسمان سے آ جاتا ہے اوپر تو اس کے اطراف میں کوئی سایہ نہیں ہوتا. تو آپ کی زندگی بھی ایسی ہے کہ ہر زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھڑی، ہر موقع ساری انسانیت کے سامنے کھلا ہے. کوئی بات راز میں نہیں ہے، کوئی بات پردے میں نہیں ہے. آپ بازار میں نکلتے ہیں، عوام کے سامنے ہے. پڑوسی سے ملتے ہیں، عوام کے سامنے ہے. راستے سے گزرتے ہیں، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کا اعلیٰ کردار انسانیت کے سامنے ہے. میدان جنگ ہے، جنگ کے اصول آپ کے سامنے ہے. عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، معصوم بچوں پہ ہاتھ اٹھایا جاتا، ضعیفوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. آج انسانیت کو اگر ضرورت ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر پیغام کی ضرورت ہے. اس سپہ سالار اعظم کی ضرورت ہے جن کی تلوار میدان جنگ میں چلتی
تو صرف دشمن کے خلاف چلتی، کمزوروں کے خلاف نہیں چلتی۔ اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آپ کے دلوں میں اسلام کے پیغام کو بڑھانے کے لیے ہر عظیم طاقت کا مقابلہ کیا۔ مسجد بچاؤ تحریک اس بابرکت اور اس مقدس اور عظیم الشان زندگی کے چند گوشوں کا احاطہ کر کے اس بات کا اظہار کرنا چاہتی ہے، اپنا عقیدت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، اور مسجد بچاؤ تحریک کی بنیادی فکر ہے کہ اس زندگی سے جس طرح ساری دنیا گرمی لیتی ہے، ہم بھی گرمی لے کر آج انسانیت میں پھیلے ہوئے اس نراج کو، اس بے امنی کو اور اس طرح کی ناانصافیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ آج دنیا منتظر ہے۔ مسجد بچاؤ تحریک کے پریس کانفرنس سے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، آج دنیا پیاسی ہے، منتظر ہے ایک زندگی کی تمام باتوں کو سامنے لانے کے لیے، اس پیاس کو دور کرنے کے لیے، اس انتظار کو ختم کرنے کے لیے ہم مقدور بھر اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس پریس کانفرنس سے آپ حضرات کے ذریعے عالم اسلام کے ان مخالفین کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تم لاکھ فلمیں بناؤ، لاکھ بیانات دو، لاکھ ناولیں لکھو، لاکھ مجسمے بناؤ، لاکھ کارٹون بناؤ، لیکن تمہاری ہر کوشش فنا فی اللہ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر تمہاری نظر نہیں جا سکتی، تم نہیں پہنچ سکتے، تم کو یہ غلطی ایک خامی نہیں نکال سکتے۔ حیرت ہے دنیا آج اس بات کا واقعہ رکھتے ہوئے میں اس پریس کانفرنس میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انگریز عیسائی مفکر نے جب دنیا کے 100 انسانوں کو درجہ دینا چاہا، یہ بتانا چاہا کہ 100 بہترین انسان دنیا میں کون ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے وہ کتاب لکھی 100 The Great 100، اور جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی نمبر 1 پہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا، صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے پوچھا، اور پوچھنے سے پہلے اس عیسائی مفکر نے اس بات کا اظہار کیا کہ آئی او ایکسپلینیشن، مجھے وضاحت کرنی چاہیے کہ میں عیسائی ہوں اور حضرت عیسیٰ کا نام سب سے پہلے کیوں نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی زندگی مکمل ترین کوئی زندگی اگر ہے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اگر کوئی واحد زندگی اس کائنات میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی زندگی ہے۔ اور میں آج مجبور ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے آپ ہی کا نام جو ہے پیش کروں۔ ان حالات کے پیش نظر، ان حقیقی عالمی حقائق کے پیش نظر، ہر انسان کے لیے آج مسجد بچاؤ تحریک اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی صفوں میں ہر ہریجن، گریجن، مذہب اور رنگ و نسل کے تمام امتیاز کو توڑ کر، تمام ان باتوں کو ختم کر کے مسجد بچاؤ تحریک چاہتی ہے کہ انسانوں کے درمیان آج دلت کی بات کی جاتی ہے، لیکن دلت کے اگر چین مل سکتا ہے، انصاف مل سکتا ہے تو اسلام کے دامن میں ہے۔ اسلام کا دامن ایسا دامن ہے جو ہر مظلوم کو، جو ہر کمزور کو، جو ہر بے بس کو، جو ہر یتیم کو، جو ہر بیوہ کو، ہر غلام کو، ہر ضعیف کو اپنے دامن میں پناہ دینے کی وسعت اس کے پاس ہے۔ ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں انسان سکون سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ میں پریس کے ذریعے مسجد بچاؤ تحریک کے عظیم الشان جلسے کو جو 2 فروری کو منایا جانے والا ہے، اس زمن میں کہوں گا کہ اس مرتبہ بھی ہم نے بہت ہی قابل ترین علماء اسلام کو مدعو کیا ہے تاکہ حیدرآباد کی فضا کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے چرچے عام کیے جائیں، جشن منایا جائے۔ ہمارے تصور میں، ہمارے پاس جشن کا تصور یہ نہیں ہے کہ ہم اس خوشی کا اظہار کریں، خوشی اس معصوم آنکھ میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس معصوم بچے کی آنکھ میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں جو آج یتیم ہے اور کروڑوں کی دولت رکھنے کے بعد بھی آج ہماری جماعت، ہماری مجلس اتحاد المسلمین جو جماعت ہے، اس معصوم کی آنکھ سے آنسو نہیں پہنچ سکتی۔ مسجد بچاؤ تحریک چاہتی ہے کہ ہر غریب کو، ہر بیوہ کو اس کا حق ملے۔ ہماری نظر میں ایک مسلمان کی شکل کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے کرے۔ آج مسلمانوں کا دم بھرنے والے، ان کے سامنے ایک مسلمان کی شکل صرف ایک اوٹ کی شکل ہے، ایک خالی اوٹ کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ شکل ان کے پاس ہے۔ مسلمان کے چہرے پہ ان کو عزت یا عزم یا حوصلہ نہیں دکھتا۔ ایک مسلمان کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا اوٹ ہے کہتے ہیں۔ آج سیرت کے جلسے کے اندر، مذہب کے جلسے کے اندر،
सीरत पाक को बयान करने के बजाय आज बड़े भारी दिल से, बड़े गमज़दा दिल से हम अपने माहौल के अंदर ये बात देखते हैं कि सीरत पाक के जलसे के में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को पेश करने के बजाय ऐसी बातें कही गई, ऐसे तरीके से पेश किया गया, ऐसे अज़ाइम का इज़हार किया गया, इलेक्शन की बात की गई, जीत और हार की बात की गई, और अपने तराने गाए गए, अपनी तारीफें की गई, अपने नाम को पेश किया गया, लोगों से कहा गया कि 80-80 लाख मुसलमान हमको वोट देंगे। बताइए क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को आम करने के इस मुक़द्दस मकसद के तहत क्या कोई मुसलमान इस बात की जुर्रत कर सकता है कि वो अपनी बात कहे, सियासी बात कहे? हाँ, इस्लाम एक मजहब है जिसके अंदर सियासत ममनूई है, लेकिन वो पाकीज़ा सियासत इस्लाम के पास या मज़हब बचाओ तहरीक के पास या गाजी मिलत के पास सियासत मुसलमानों के घर के लौंडी नहीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा तरीका है जहां पर कमजोर को उठाया जाए, हकदार का हक दिलाया जाए। इस नजरिए के साथ आज मजलिस बचाओ तहरीक पूरे अज़म, पूरे हौसला और पूरी जांफशानी के साथ, पूरी आबोताब के साथ हैदराबाद की गली कुचों में, फिजाओं में इस पैगाम को आम करने के लिए लगातार जो है मेहनत कर रही है, जुस्तजू कर रही है, कोशिश कर रही है। मैं आप हजरात से इस बात को अवाम के सामने पेश करने की इल्तिमास करता हूँ कि ये सीरत पाक के जलसे के अंदर सारी इंसानियत की फलाह, उसके मसाइल का हल, उसकी सियासत का हल, उसके इक़्तिसादियत का हल, उसके ज़िंदगी का हल, तमाम हल मौजूद है। इंशाअल्लाह 2 फरवरी के इस जलसे में मैं आपके ज़रिए से हैदराबाद के उन तमाम सेकुलर मुसलमानों को, तमाम हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, हर एक को दावत फ़िक्र और दावत देता हूं कि वो अपना वक्त निकाले और अपनी जिंदगियों को बनाने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक के अज़ीम शान जलसे में शिरकत करें, इसको कामयाब बनाएं और इस जलसे से गर्मी हासिल करके इस दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा करें। मैं अपनी बात को यहाँ रोकते हुए इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि इस जलसे के मुतमद इस्तक़बालिया जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद अमजदुल्लाह खान मुख़ातिब करें। मैं हमारे सीनियर लीडर जनाब मोहसिन मामा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रेस मीडिया से बात करें। ये 21वां सालाना जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसकी बुनियादें कायदे महबूब हज़रत मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मरहूम व मक़बूल ने रखी। और ये शहर हैदराबाद का वाहिद मुनफरिद जलसा है जो इस अक़ीदत और एहतराम और एहतमाम के साथ मनाया जाता है, जिसको आप सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा और मकबूल तरीन जलसा कह सकते हैं। और इसी तरह से ये मारूफ है। इस जलसे का मकसद यही है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, अमन के पैगाम को, इंसाफ के पैगाम को, मज़लूमों की मदद के पैगाम को, भाईचारे के पैगाम को, मजलूमों के हुकूक को उनको दिलाने के पैगाम को इस दुनिया में आम किया जाए, और ताकि दुनिया में अमन और शांति बरकरार रहे। तो मजलिस बचाओ तहरीक मुसलसल दिन अव्वल से मजलूमों के हुकूक को उनको दिलाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखी हुई है। अपने कायदे मरहूम के नक्श कदम पर चलते हुए गाज़ी मिल्लत के इस पैगाम को, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक मुनहमिक है। और हम आप तमाम से मीडिया के जरिए तमाम हैदराबाद की आवाम से, बिलखुसूस गैर मुस्लिम भाइयों से भी अपील करते हैं कि इस जलसे में अपने आप को शरीक करें, इसमें शिरकत करके इस्लाम के हकीकी पैगाम से आप आगाह हो सके, ताकि हिंदू मुसलमान के दरमियान में उलूस और मोहब्बत बढ़ती जाए और इस गंगा जमनी तहजीब को एक नई जान और एक नई सिमत मिल जाए।